نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص حضرات علماء ذی وقار، اس مرکزی جامع مسجد کے اندر منعقد ماہ ربیع النور میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان کے تحت ان محافل میں اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست کے لیے جو موضوع طے ہوا تھا وہ عقیدہ حیات النبی تھا۔ اشتہار کے اندر موضوع تحفظ ناموس رسالت کے حوالہ سے ہے۔ بہرحال میں دونوں موضوعات پر چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بنیادی بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہم پر بنیادی طور پر دو چیزیں لازم ہیں، اعمال اور عقیدہ۔ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے شرف قبولیت نہیں پاتا۔ عقیدہ درست نہ ہو تو انسان اعمال کا ڈھیر اکٹھا کر لے، ان کی قبولیت موقوف ہوگی عقیدے کی درستگی پر۔ عقیدے کے بغیر عمل کرنا اس طرح ہے جس طرح بندہ جڑوں کے بغیر درخت کا تصور کر لے، جس طرح انسان بنیادوں کے بغیر بلڈنگ کا تصور کر لے، جس طرح انسان بنجر زمین کے اندر بیج کاشت کر کے یہ انتظار کرے کہ اس بنجر زمین سے فصل ملے گی، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ دل عقیدے سے بنجر ہو اور دل کے اندر یہ بات ہو کہ سارے ٹھیک ہیں، دل عقیدے سے بنجر ہو تو دل کی زمین پر عمل کا بیج کاشت کر کے بندہ جزا کا، اعمال کے بدلے کا انتظار نہ کرے۔ دل کی زمین پر زرخیزی تب آئے گی جب بندے کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ عقائد کی اہمیت اس بات سے بھی لگائیے کہ قرآن مجید کے اندر جہاں اعمال کا حکم دیا گیا، مثلا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، تو ان سب سے پہلے کہا گیا اے ایمان والو۔ تو اعمال سے پہلے عقیدے کا ذکر کیا گیا کہ جب عقیدہ ہوگا تو تب عمل قبول ہوگا۔ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے شرف قبولیت نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو جو عقائد عطا کیے، ان میں سے ہر عقیدہ نبی علیہ السلام کی عظمت کی خبر دینے والا عقیدہ، ہر عقیدہ نبی علیہ السلام کے شرف، فضل اور بلندی کو بیان کرنے والا عقیدہ، ہر عقیدہ نبی علیہ السلام کی ہر نسبت کا ادب اور حیا سکھانے والا عقیدہ، اہل سنت کا ہر عقیدہ خوشبو والا عقیدہ، اہل سنت کا ہر عقیدہ
ادب سے لبریز عقیدہ اور اہل سنت کا ہر عقیدہ جنت کا راستہ دکھانے والا عقیدہ. ان عقائد میں سے جس عقیدے پر آج ہم نے بات کرنی اور امید ہے آپ سماعت فرمائیں گے، اس کے ساتھ دوسرے موضوع کو بھی ہم ریلیٹ کریں گے، اسے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. اور عقیدہ حیات النبی کا بالکل سادہ مفہوم یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام جس طرح ظاہری زندگی کے اندر ان کا جسم سلامت تھا، اسی طرح برزخی زندگی کے اندر صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ قبروں کے اندر بالکل اسی سلامت جسم کے ساتھ موجود ہے. جس طرح زمین کے اوپر ان کی سماعت سلامت تھی، وہ سنتے تھے، اسی طرح آج قبر کے اندر بھی ان کی سماعت سلامت ہے، وہ سنتے ہیں. جس طرح زمین کے اوپر ان کی بصارت سلامت تھی، وہ دیکھتے تھے، اسی طرح زمین کے اندر بھی ان کی بصارت سلامت ہے اور وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. اور جس طرح ان کا جسم زمین کے اوپر سلامت تھا، اسی طرح زمین کے اندر بھی سلامت ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، زندگی کا ادراک نہیں کہ وہ کس طرح زندہ ہیں. کیونکہ انسان تو یہی سوچتا ہے کہ شہید کا جسم زخموں سے جب چھلنی ہو گیا، جسم کٹ گیا، سر تن سے جدا ہو گیا، اعضاء کٹ گئے، سانس بظاہر بند ہو گئی، تو اب شہید کس طرح زندہ ہے؟ رب فرماتا ہے تمہیں شہید کی حیات کا ادراک نہیں ہے. شہید کی روح سبز پرندوں کے اندر جنت میں موجود ہوتی ہے، اور شہداء جنت کے اندر جہاں چاہے وہ سیر کرتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں. اسی کی تفسیر کے اندر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، آپ نے فرمایا جب شہید زندہ ہے تو نبی کی حیات تو شہید کی حیات سے بھی بالا تر ہوتی ہے. شہید کی حیات نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کی آیت کے اندر ذکر ہے، اور نبی کی حیات شہید کی حیات سے بھی بالا تر ہے. اور اس میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے جو جملہ لکھا وہ توجہ فرمایا. آپ نے فرمایا اگر نبی زندہ نہیں تو معراج کی رات مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والے کون تھے؟ اگر نبی زندہ نہیں تو نبی علیہ السلام کی آسمانوں پر ملاقات کن انبیاء سے ہوئی؟ اور اگر نبی زندہ نہیں تو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف کی حدیث کی طرف اشارہ کیا. فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مررت بقبر موسیٰ فرأیتہ یصلی قائما فی قبرہ، کہ معراج کی رات جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، کثیب احمر سرخ ٹیلا جب میں اس کے قریب سے گزرا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرأیتہ، میں نے دیکھا وہ یصلی قائما فی قبرہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور صلاۃ پڑھ رہے ہیں. صلاۃ کا ایک معنی ہے نماز پڑھنا، صلاۃ کا ایک معنی درود پڑھنا بھی ہے. اگر معنی یہ کیا جائے کہ نبی علیہ السلام کی سواری معراج کی رات جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزری تو وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو معنی یہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر معنی یوں کیا جائے کہ جس وقت نبی علیہ السلام معراج کے دولہا بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام ہاتھ باندھ کر نبیوں کے امام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. اللہ اکثر. اب آپ پھر توجہ فرمائیے، نبی علیہ السلام فرماتے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا، پھر مسجد اقصی میں دیکھا،
پھر چھٹے آسمان پر دیکھا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے قبر میں، پھر مسجد اقصی میں، پھر چھٹے آسمان پر. تو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس پریشانی میں ہیں کہ نبی زندہ ہوتا ہے یا نہیں زندہ ہوتا. فرمایا کہ معراج کی یہ روایت جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، یہ روایت تو یہ بتاتی ہے کہ نبی صرف قبر میں زندہ نہیں ہوتا، بلکہ جس وقت چاہے، جہاں چاہے، قبر سے اٹھ کر آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے. تو اگر کلیم اللہ کی حیات کا عالم یہ ہے تو پھر حبیب اللہ کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ اور قرآن کی اسی آیت کی تفسیر کے اندر، حضرات گرامی قدر، اسی آیت کی تفسیر کے اندر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، اور تفسیر مظہری وہ تفسیر ہے جو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنے مرشد کے نام پر اس کا نام رکھا. نسبت والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کی نسبتیں تھی جو کسی کے دامن سے وابستہ تھے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری کے اندر اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ شہید زندہ ہے، اس کی زندگی کو قرآن نے بیان کیا. نبی کی حیات تو شہید کی حیات سے بالاتر ہے. وجہ اب آپ توجہ فرمائیں گے. فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ جب شہید دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی جو بیوہ ہے عدت کے بعد اس کی بیوہ سے نکاح ہو سکتا ہے. دوسری بات، جب شہید دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی وراثت اس کے ورثاء میں اس کا مال، باغات، جائیداد، سونا چاندی، دراہم و دنانیر یا جو بھی مال جس صورت میں موجود ہو وہ شہید کے ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے. اب آپ توجہ فرمائیں گے، فرمایا شہید زندہ ہے لیکن زندگی کے باوجود اس کی بیوہ سے عدت کے بعد نکاح ہو سکتا ہے. لیکن نبی کی بیویاں، وہ جن کو قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ سیدہ خدیجہ پاک ہو، سیدہ سودا بنت زما ہو، سیدہ عائشہ پاک ہو، سیدہ حفصہ بنت عمر ہو، سیدہ میمونہ ہو، سیدہ جویریہ ہو، سیدہ ام سلمہ ہو، سیدہ ام حبیبہ ہو. فرمایا تمام ازواج مطہرات یہ قیامت تک مومنوں کی مائیں ہیں، ان سے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا. یہ نبی کی حیات کی دلیل ہے. اور فرمایا شہید زندہ ہے لیکن اس کا مال وراثت بن کر تقسیم ہوتا ہے. نبی کی حیات کا عالم یہ ہے کہ نبی دنیا سے پردہ فرما جائے تو ان کا مال تقسیم نہیں ہوتا بلکہ ان کی وراثت میں علم ہوتا ہے جس کا وارث اللہ نے علماء کو بنایا ہے. لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ حضرات آپ کی، مسئلہ سمجھانا ہے. جو موضوع لکھا ہوا اشتہار میں وہ ڈائری میں لکھا ہوا ہے، وہ تیار ہے اور اسی کی تیاری میں کر کے آیا ہوں. لیکن موضوع طے یہ ہوا تھا اور پھر ابھی حکم ملا کہ آپ یہ چونکہ اہم موضوع ہے تو اسی پر بیان کریں، تو میں اس کو بھی ریلیٹ کروں گا لیکن امید ہے کہ آپ مسئلہ سمجھیں گے. اسی پر حدیث نقل کی. فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، تمہارا درود میں خود سنتا ہوں. صحابہ کی عظمتوں پر قربان جائیں. آپ نے سوال کر کے عقیدہ بھی دیا امت کو، مسئلہ بھی حل کر دیا. سرکار نے فرمایا جمعہ کا دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، تمہارا درود میں خود سنتا ہوں. صحابہ نے سوال کیا حضور جدوں تو سم پردہ کر جانا ہے تو پھر بھی آپ ہی سنو گے؟ نبی علیہ السلام نے اصول بیان کیا. آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء نبی اللہ حی فی قبرہ. اللہ نے زمین پر حرام کر دیا وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے. نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے
اور صرف زندہ ہی نہیں ہوتا، نبی قبر میں عبادت کرتا ہے اور اللہ اپنے نبیوں کو قبر میں رزق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو تب بھی میری سماعت پر، بصارت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں قبر میں لیٹ کر بھی غلاموں کا درود سنا کروں گا۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب امام ابن قیم اور کس کے امام؟ غیر مقلدین کے امام، غیر مقلدین کے امام، آج کا مماتی فرقہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ انبیاء مر کر مٹی میں مل گئے، ان کا بھی امام ابن قیم کیا لکھا؟ کہا جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو گھر تھے، ایک وہ تھا جس کی نشاندہی آج بھی مسجد نبوی شریف میں موجود ہے، حاضی خوخت ابی بکر، جس کے لیے اعلان ہوا سارے دروازے جو مسجد نبوی میں کھلتے ہیں بند کر دو، آج کے بعد ایک ہی دروازہ کھلے گا، وہ صدیق اکبر کا دروازہ ہوگا۔ اور اس مرتبہ بھی پچھلے ہفتے واپسی ہوئی، ایک صاحب نے وہاں مسجد نبوی میں وہ دیوار دکھائی، وہ دیوار نیچی ہے، انہوں نے کہا یہ وہی دروازہ ہے، اس کو اسی پیمائش میں چھوڑا گیا ہے، اس کی پیمائش کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ تو ایک گھر حضرت صدیق اکبر پاک کا وہ جو مسجد نبوی کے قریب موجود تھا، دوسرا جو شہر سے کچھ باہر تھا، آپ اس دوسرے گھر میں ہیں، اطلاع ملتی ہے، سواری پر بیٹھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب آگے کلیجہ پھٹتا ہے کہ وہ کیا کیفیات ہیں، لیکن اتنا عرض کرتا ہوں، سرکار کے چہرے انور سے چادر ہٹائی اور ہٹا کر حضور کی پیشانی پر بوسہ دے کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت کا قانون وہی تھا جو آپ پر طاری ہو گیا، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، اس کے بعد کوئی موت کا قانون طاری نہیں ہوگا، دو موتیں اللہ آپ پر جمع نہیں کرے گا۔ آگے ابن قیم لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے جسد اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر، جب کہ حضور کا وصال ہو چکا، سامنے کھڑے ہو کر جملہ کیا کہا؟ تو سا غلامہ سننے تے چس آنی ہے تو انہوں میلاد نہ منائیں اس آقا کا۔ حضرت صدیق اکبر پاک حضور کے جسد اطہر وصال کے بعد سرکار سے کہتے ہیں اذکرن یا محمد عند ربک، سرکار ایک درخواست ہے، کس کی؟ حضرت صدیق اکبر پاک کی۔ اذکرن عند ربک، سرکار جدوں تسا رب کول جانے تے ان غلاماں دا ذکر اتھے ضرور کرنا کہ کتنے وفادار اور محبت والے غلام آپ چھوڑ کر گئے۔ اللہ اچھا، اب ابن قیم لکھتے ہیں یہ کلام کس سے ہو رہا ہے؟ سرکار تو پردہ فرما چکے، وصال ہو چکا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام کس سے کر رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آگے پھر توجہ فرمائیے، ابن قیم لکھتے ہیں خطاب لمن یسمع و یعقل، یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ فرمایا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ایسے آدمی سے بات کرنا جو بات نہ سنتا ہو نہ سمجھتا ہو، تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا بات کرنا عبث ہے، بیکار ہے، جس سے بات کر رہا ہے نہ وہ سن رہا ہے نہ سمجھ رہا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں بات کرنے والا کون؟ بات کرنے والا کون؟ اللہ کرے تسی بولو، بات کرنے والا کون؟ اس امت کا سب سے فراست والا، تدبر والا، سمجھدار، بدر کا ساتھی، احد کا ساتھی، مدینہ کا ساتھی، مکہ کے بازاروں کا ساتھی، مدینہ کے کوثاروں کا ساتھی، خلوت کا ساتھی، جلوت کا ساتھی، غار کا ساتھی، فرمایا سب سے سمجھدار اس امت کا فرد سرکار سے کلام کر کے بتا رہا ہے خطاب لمن یسمع و یعقل، میں جن سے بات کر رہا ہوں وہ سن بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں۔
یا رسول بڑی شان. اگلا جملہ سنیے، ابن قیم لکھتے ہیں، اور اسی کو امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر نقل کیا، اور وہ لفظ جو امام سیوطی نے لکھے وہ میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، پردہ کرنے لگے، تو آپ نے ایک وصیت فرمائی. اور وصیت کس کو کی؟ مولا حیدر کرار کو کی، جو امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا. ان کو وصیت کی. وصیت کیا تھی؟ فرمایا جس وقت میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا جنازہ اٹھا کر یار کی دہلیز پر لے جانا، اور وہاں جا کر یہ درخواست کرنا، حضور غار دا ساتھی مزار دا ساتھی بنن دی اجازت منگتا ہے. اگر جواب آئے، اگر آپ بولیں نا ساتھ، اور تقریر سے زیادہ اگر درس کی حیثیت سے سنیں تو اور لطف آئے گا. اگر جواب آئے، اگر جواب آئے، اس کا مطلب ہوا کہ صدیق اکبر پاک کا عقیدہ تھا، سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. اگر جواب آئے، اجازت مل جائے تو سرکار کے پہلو میں رکھ دینا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں تدفین کر دینا. مولا علی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جواب کیسے آئے گا، وہ تو سنتے نہیں ہیں، معاذ اللہ مر کر مٹی تلے مل گئے. نہ، جس طرح صدیق اکبر پاک کا عقیدہ تھا، سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں. مولا حیدر کرار کا بھی عقیدہ تھا، سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں. جنازہ صدیق اکبر پاک کا سرکار کی چوکھٹ پر پہنچا. درخواست پیش کرنے والے باب مدینہ العلم ہے، باب دار الحکمہ ہے، اور وہ ہے جن کے بارے میں صحابہ نے کہا ایک قرآن کے ظاہر کا علم ہے، ایک قرآن کے باطن کا علم ہے. ظاہر اور باطن کا علم جس صحابی کے پاس ہے اسے مولا علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے. حضرت مولا علی درخواست کرتے ہیں، سرکار غار دے ساتھی آئے نے، مزار دے ساتھی بننا چاہندے نے. اب جواب خواب میں نہیں آنا تھا، جواب خواب میں نہیں آنا تھا، جواب کشف کے ذریعے نہیں آنا تھا، جواب کسی روحانی اشارے سے نہیں آنا تھا. نہیں، جس وقت حضرت مولا علی پاک نے حضرت صدیق اکبر کا دست اطہر یار کی دہلیز پر رکھ کر کہا، یار اجازت مانگ رہا ہے کہ آپ اجازت دیجئے آپ کے پہلو میں دفن کیا جائے، تو جواب کہاں سے آیا؟ جو امام سیوطی کے لفظ ہیں، جواب رسول اللہ کی قبر انور سے آیا. فرمایا اطعن الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب مشتاق الی الحبیب. فرمایا یار کو یار کی آغوش میں داخل کر دو، یار یار کا کب سے انتظار کر رہا ہے. حضرات گرامی قدر، توجہ حضرات آپ کی. اور پھر امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا ایک دردناک واقعہ جو آج بھی انسان کے اوپر ایک کیفیت طاری کر دیتا ہے، جسے واقعہ حرہ کہا جاتا ہے. یزید کے سیاہ کارناموں میں سے کارنامہ کہ جب مدینہ طیبہ پر حملہ کیا گیا اور مدینہ طیبہ کے اندر صحابہ کی داڑیاں نوچی گئیں اور مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی، ریاض الجنہ جہاں سر سجدے میں ٹیکنا سعادت سمجھا جاتا ہے، وہاں سواریاں باندھی گئی. 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اذان نہیں ہوئی، نماز باجماعت نہیں ہوئی. 3 دن تک مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کیا گیا. لیکن امام سیوطی کہتے ہیں ایک شخصیت ایسی ہے جو مسجد نبوی کے اندر قبر رسول کے قریب 3 دن موجود رہی اور یزیدیوں نے انہیں کچھ نہیں کہا.
وجہ فرمایا وہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مجذوب بن کر، مجذوبیت اپنے اوپر طاری کر کے سرکار کی قبر انور کے قریب بیٹھ گیا۔ یزیدیوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں سرکار کی قبر کے قریب بیٹھا رہا، 3 دن وہاں موجود رہا۔ اب صحابہ کی ترجیحات کیا ہے وہ سنیں۔ جب حضرت سعید ابن مسیب نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام کی قبر کے قریب 3 دن موجود رہا، تو صحابہ نے پہلا سوال کیا کہ تسا نماز کس طرح پڑھی؟ یہ نہیں کہا کہ کوئی زخم تو نہیں آیا، کوئی اذیت تو نہیں ملی، سوال کیا ہے کہ نماز کیسے پڑھی؟ کیونکہ اذان تو ہوتی نہیں تھی، آپ مسجد کے اندر موجود تھے، سرکار کی قبر انور کے قریب حجرہ عائشہ پاک میں، تو آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کو ہو گیا، مغرب کو ہو گیا، عشاء کو ہو گیا؟ توجہ فرمائیں گے آپ۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو عقیدہ دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ مسجد نبوی شریف کے اندر 3 دن نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، لیکن میں 3 دن پورے وقت پر نماز پڑھتا رہا۔ نماز کے وقت کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ کہتے ہیں اسمع آذانن، پہلے اتنے جملے دا مزہ لو، اسمع آذانن یخرج من القبر النبی، مجھے نماز کے وقت کا اس لیے پتہ چلتا تھا جب نماز کا وقت ہوتا تو سرکار کی قبر سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی۔ 3 دن تک سرکار پڑھاتے رہے، غلام نبی پڑھتے رہے، اور پھر حضرات گرامی قدر تفسیر عزیزی کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو بات لکھی کہ نبی علیہ السلام شاہد ہیں، شہید ہیں، گواہ ہیں، کس پر؟ فرمایا آج بھی جو بھی دائرہ ایمان میں داخل ہوتا ہے حضور اسے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے دل میں ایمان کی کیفیت کیا ہے حضور آج بھی جانتے ہیں، اس کے دل کا اخلاص کیسا ہے حضور آج بھی جانتے ہیں۔ اگر اس کے ایمان میں ترقی نہیں ہو رہی سرکار یہ بھی جانتے ہیں، اس کے ایمان میں ترقی میں حجاب کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، حضور اسے بھی جانتے ہیں۔ فرمایا سرکار جس طرح اپنی ظاہری زندگی کے اندر ہر بندے مومن کو جانتے تھے، سرکار اپنی برزخی زندگی کے اندر قبر کے اندر بھی ہر بندے مومن کو اسی طرح جانتے ہیں۔ اور اس پر حدیث نقل کی حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے بلا ناغا روزانہ ڈیلی ساری امت کے اعمال سرکار کے سامنے رکھے جاتے ہیں، آج بھی رکھے جاتے ہیں۔ سرکار اپنی قبر انور کے اندر اپنی امت کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اگر عمل کے اندر اچھائی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر امت کے اعمال میں نقص ہو، کمی ہو، تو سرکار قبر میں بیٹھ کر اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ لفظ بھی سنیں، آپ فرماتے ہیں بِسِیمَاهُمْ، صرف سرکار اعمال نہیں تکدے، اعمال نہیں دیکھتے، بِسِیمَاهُمْ غلاماں دے چہرے بھی پہچان دے لے۔ سرکار غلاموں کے چہروں کی شناخت بھی رکھتے ہیں، دل میں ایمان کی کیفیت کیا ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ روحی ان ارد علیہ السلام۔ ترجمہ سنو گے؟ سبحان اللہ کہیں۔ اس طرح جاگ کے ذرا تقریر سنیں، کیونکہ موضوع جاگ کے سننے والا ہے۔ ما من احد یسلم علی، میرا کوئی غلام ایسا نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے، الا رد اللہ روحی، جب میرا کوئی غلام سلام پڑھتا ہے تو اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے۔ کس لیے؟ ان ارد علیہ السلام،
میں اپنے غلام کے سلام کا جواب دیتا ہوں. توجہ فرمائی تو سا. اگر بندہ درود پڑھتے ہوئے یہ کیفیت پیدا کر لے کہ سرکار سلامہ دے جواب دیں دن, حضور غلاموں کے چہرے پہچانتے ہیں, تو کیا کیفیات ہوں. فرمائے میری روح کو لوٹایا جاتا ہے, میں اپنے غلام کے سلام کا جواب دیتا ہوں. تو بعض لوگوں نے جب اس حدیث کو پڑھا تو جن کو علم کا احساس ہوتا ہے انہیں پریشانی ہوئی کہ جناب یہ حدیث جو بتاتی ہے کہ جب کوئی غلام سلام پڑھتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو لوٹایا جاتا ہے, تو اب ایک غلام نے سلام پڑھا, حضور کی روح کو لوٹایا گیا, اب روح پھر نکال لی گئی, پھر غلام نے سلام پڑھا, پھر روح لوٹا دی گئی, پھر نکال دی گئی, تو یہ تو بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے. تو یہ جو روح بار بار نکالی جاتی ہے, بار بار داخل کی جاتی ہے, تو یہ تو بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے. برکت العصر فی الہند خاتم المحدثین حضرت شیخ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس پریشانی کا جواب دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں تو جو سمجھا ہو مطلب نہیں. بخاری پڑھنے کے لیے بھی عشق رسول چاہیے. محبت رسول کے بغیر بخاری پڑھی جائے تو بخاری آتا ہے, بخاری نہیں آتی. آپ نے فرمایا حدیث کا مطلب سمجھو. تم نے سمجھا کہ شاید وہ بدن والی روح نکالی جاتی ہے اور داخل کی جاتی ہے. شیخ محقق فرماتے ہیں یہاں روح سے مراد بدن والی روح نہیں ہے, روح سے مراد سرکار کی توجہ ہے. جب کوئی غلام سلام پڑھتا ہے تو حضور کی توجہ لوٹائی جاتی ہے, حضور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ سرکار کی توجہ ہے کدھر جو لوٹائی جاتی ہے. شیخ محقق نے جو لکھا وہ دل کے غنچے کھول دیتا ہے, دریچے کھول دیتا ہے. کاش کہ آپ بات کو دل کی گہرائیوں تک اتاریں. آپ نے فرمایا کہ روح سے مراد بدن والی روح نہیں, روح سے مراد توجہ ہے. جب کوئی غلام سلام پڑھتا ہے تو سرکار کی توجہ لوٹا دی جاتی ہے اس غلام کی طرف. اچھا حضور وہ توجہ ہوتی کدھر ہے؟ شیخ محقق کہتے ہیں آج بھی اور قیامت تک سرکار جب اپنی قبر انور میں موجود ہے تو نبی علیہ السلام اپنی برزخی زندگی کے اندر ہر لمحہ ہر گھڑی ذات حق کے مشاہدوں کے اندر مستغرق ہوتے ہیں, اپنے رب کے جلووں کے اندر اور ذات حق کے جلووں میں مستغرق ہوتے ہیں. جب کوئی غلام درود پڑھتا ہے تو سرکار جس کے جلووں میں مستغرق ہے وہ رب اپنے محبوب سے فرماتا ہے حبیب تواڈے غلام نے سلام بھیجے, ذرا توجہ ادھر سے ادھر کرے. پھر سمجھیے سرکار کی توجہ ذات حق کی طرف, ذات حق کے مشاہدوں میں کسی غلام نے سلام پڑھا, رب خود فرماتا ہے درود پڑھنے والے جھومے نا اس بات پہ ذرا, سرکار کی ذات پر سلام بھیجنے والے جھومے نا اس بات پہ ذرا. اور الحمدللہ درود سارے ہی پڑھتے ہیں, سلام پڑھنے کی سعادت اللہ نے اہل سنت کو بخشی ہے. جس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا جو القول البدی میں موجود ہے کہ سنی کون ہے, سنی کون ہے, مولا علی کا شہزادہ امام حسین کے لخت جگر امام سجاد امام زین العابدین, سوال ہوا اہل سنت کون ہے؟ آپ نے فرمایا ویسے تو اہل سنت کی بہت علامتیں ہیں, اہل سنت کی بہت علامتیں ہیں, لیکن سنی کی ایک علامت یہ ہے کثرت الصلاۃ والسلام علی النبی الکریم. جو سنی ہوتا ہے وہ کثرت کے ساتھ اپنے آقا و مولا پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرتا ہے. فرمایا وہ توجہ جو ذات حق میں ہوتی ہے, اللہ کرے سمجھو, اللہ کرے آپ سمجھیں. سمجھ آئی بات کی؟ سرکار کی توجہ ذات حق کے مشاہدوں میں, ادھر غلام نے درود پڑھا, رب خود اپنے محبوب سے فرماتا ہے حبیب جڑی توجہ میری طرف ہے نا
ہن غلام نے سلام پڑھے، او توجہ ذرا غلام کی طرف کرو. فرمایا روح سے مراد بدن کی روح نہیں، روح سے مراد توجہ ہے. سرکار ذات حق کے مشاہدوں سے توجہ غلام کی طرف کرتے ہیں. اس کی دلیل فرمایا جس وقت سرکار پر وحی کا نزول ہوتا تو ایک کیفیت یہ تھی کہ جو قریب صحابہ ہوتے تھے حضور انہیں بھی نہیں پہچانتے تھے. جب وہ نزول وحی کی کیفیت ختم ہو جاتی تو تب سرکار فرماتے کہ میری روح کو لوٹا دیا گیا ہے. یہ لفظ موجود ہے. تو وہاں روح سے مراد بدنی روح نہیں تھی، کیونکہ روح تو سرکار کے وجود میں موجود تھی. فرمایا میری روح کو لوٹا دیا گیا، یعنی جو توجہ نزول وحی کی طرف تھی اس کو لوٹا دیا گیا. تو فرمایا روح سے مراد بدنی روح نہیں، توجہ ہے. جب کوئی سلام پڑھتا ہے تو حضور رب کے حکم پر توجہ اس کی طرف فرماتے ہیں. دوسرا معنی پہلا سمجھ آ گیا جی. دوسرا معنی شیخ محقق نے لکھا، آپ فرماتے ہیں اگر روح سے مراد وہی روح ہو جو بدن میں ہوتی ہے، بدنی روح، آپ فرماتے ہیں یہ بتاؤ کون سا لمحہ ہے جب سرکار کی روح حضور کے بدن سے نکلی ہے؟ وہ ایک ہی وقت تھا جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، موت کا قانون طاری ہوا اور حضور نے پردہ فرمایا، تو اس وقت سرکار کی روح اقدس کو وجود اطہر سے نکالا گیا. شیخ محقق کہتے ہیں بعد ازاں ہیچ زمانہ خالی نیست، وصال سے لے کر آج تک پھر وہ وقت کبھی نہیں آیا کہ سرکار کی روح حضور کے بدن سے نکلی ہو. بولو نا سبحان اللہ. تو گال ایڈی مشکل بھی نہیں سی، صرف وصال کے وقت حضور کی روح کو نکالا گیا. بعد ازاں ہیچ زمانہ خالی نیست، سرکار کے وصال سے لے کر آج تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب روح سرکار کے بدن میں موجود نہ ہو. شیخ محقق کہتے ہیں اگر تم جاؤ حدیث کی طرف کہ درود پڑھتا ہے تو روح لوٹائی جاتی ہے، آپ فرماتے یہ بتاؤ کون سا لمحہ ہے جب سرکار پر درود نہیں پڑھا جا رہا؟ اگر کوئی غلام نبی درود پڑھنے سے غفلت کا شکار ہو جائے تو 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں. ہر لمحہ جب درود پڑھ رہے ہیں تو ہر لمحہ سرکار کی روح سرکار کے بدن میں موجود ہے. توجہ ہے ذرا. اور حضرات گرامی قدر یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات کی بات ہو رہی ہے. آپ توجہ فرمائیں تو میں عرض کروں. آج اگر آپ نیٹ پر سرچ کریں تو 1980 نوائے وقت کا اخبار کا تراشا آج بھی موجود ہے نیٹ پر، اور اس میں خبر کیا ہے جس کو پڑھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے. وہ خبر یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف کی توسیع کی گئی. شاہ فہد مدینہ کا گورنر تھا، خادم حرمین نہیں تھا، مدینہ کا گورنر تھا. اس دور کے اندر مسجد نبوی شریف کی توسیع ہوئی تو اس توسیع کے دوران نبی علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی قبر انور ظاہر ہوئی، آپ کے جسد اطہر کو نکال کر بقیع منتقل کیا گیا. اب جنہوں نے وہ جسد اطہر دیکھا 1980، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اخبار کا تراشا موجود ہے. جس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کھولا گیا تو دیکھنے والوں نے کہا زلفیں بالکل سلامت کان کی لو کے نیچے تک. ایک اور گل سناواں تھوڑا ذوق بڑھے. جس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو مکہ کی 200 عورتوں نے اس غم میں نکاح ہی نہیں کیا کہ ہم نکاح حضرت عبداللہ سے کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ سونے بڑے سن.
سرکار کے والد گرامی ہیں، بڑے خوبصورت تھے. 200 عورتوں نے صدمے میں نکاح نہیں کیا کہ ہماری خواہش تھی کہ ہم حضرت عبداللہ سے نکاح کرتے. قبر انور کو کھولا گیا، فرمایا زلفیں کان کی لو کے نیچے تک موجود تھی، جسم بالکل تر و تازہ تھا، بالکل سلامت تھا، خوشبوؤں کے حلے اٹھ رہے تھے. سرکار کے والد گرامی کے جسد اطہر کو مسجد نبوی شریف کی توسیع کے دوران وہاں سے نکال کر بقیع میں منتقل کیا گیا. مجھے ایک جملہ یہ کہنے دیجئے جنہیں آج نبی علیہ السلام کے والدین کے ایمان میں شک ہے. سوال کرتا ہوں بدبختوں، جن کا گھر ایمان کا مرکز بنا اور جن کا جسد اطہر 1450 سال بعد قبر سے سلامت نکلا، کیا وہ کسی مشرک کا جسم تھا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ مومن کا جسم تھا. اگر وہ مومن تھے تو وہ پکے جنتی تھے کہ 1450 سال بعد بھی ان کے بدن سے ایمان کی خوشبو آ رہی تھی. پھر حضرات توجہ فرمائیے، زیادہ پرانی بات نہیں، 100 سال سے کچھ زائد عرصہ گزرا ہوگا. عراق کے اندر 2 صحابہ حضرت جابر اور حضرت حذیفہ بن الجمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، 2 صحابہ، ان کی قبریں ہیں اور وہ اپنی قبروں سے خواب میں گورنر عراق کو پیغام دیتے ہیں کہ ہماری قبروں میں سیلاب کا پانی آ رہا ہے، ہمارے اجسام کو، وجود کو یہاں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا جائے. حکم آیا خواب کے اندر. جمعہ کا دن تھا اور کچھ عرصہ پہلے میں نے اس کی تصویر بھی دیکھی، وہ بھی نیٹ پر موجود ہے، وہ جو لوگوں کا ہجوم ہے وہاں. مفتی عراق کو ساتھ لے کر گورنر عراق ان 2 صحابہ کی قبروں پر آئے، قبر کشائی کی گئی، دونوں کے جسم کو نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا گیا. کیا کیفیت تھی جسموں کی؟ وجود سے خوشبوؤں کے حلے اٹھے، تر و تازہ جسم، خون جس طرح زندہ آدمی کے وجود میں ہوتا ہے. ہزاروں غیر مسلم وہاں موجود تھے جنہوں نے اس منظر کو دیکھ کر کلمہ پڑھا. میڈیکل کی دنیا سے تعلق رکھنے والا ایک ڈاکٹر وہاں موجود تھا. جب اس نے کلمہ پڑھا تو لوگوں نے اس سے سوال کیا، چلو باقی لوگوں نے تو دیکھ کر کلمہ پڑھا، تو میڈیکل کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، تو نے خاص بات کیا دیکھی ہے؟ سائنس کی روشنی میں بتا، میڈیکل کی روشنی میں بتا، تو نے کیا دیکھا؟ توجہ فرمانا. اس نے کہا ان صحابہ کی آنکھوں میں جو چمک ہے، چاس لوگوں نے اس جملے دا، ان صحابہ کی آنکھوں میں جو چمک ہے یہ زندہ آدمی کا خاصہ ہے، یہ کسی مردہ کی آنکھوں میں نظر نہیں آتی. یہ چمک زندوں کا خاصہ ہے، صرف زندہ آدمی کی آنکھ میں یہ چمک نظر آتی ہے. اگر آج کئی 100 سال بعد صحابہ کی آنکھوں میں یہ چمک موجود ہے تو میں نے کلمہ اس لیے پڑھا کہ اگر یہ شان خدمت گاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ سردار کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ حضرات، یہ شان خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ کہ اگر ان کی حیات کا عالم یہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات گرامی قدر، تھوڑا سا عشق کا تڑکا بھی ساتھ لگا لیں، بات آسان ہو جائے. 12 مرتبہ ویسے میں نے عرض کیا، لیکن خدا جانے میری کیا انسیت ہے اس واقعے کے ساتھ کہ یہ جب بھی سنایا تو پھر مدینہ طیبہ سامنے نظر آیا.
کہ افغانستان کے شہر قندھار سے غلام نبی چلا، نعت لکھی تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پئی مرد آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ۔ افغانستان سے چلے، وہ جو کہتے ہیں نا مر کے مٹی تلے مل گئے، وہ اور ہیں۔ ہمارے رابطے آج بھی ہیں، ہمارا تعلق آج بھی ہے، اور اگر سرکار کا تعلق اور رابطہ اس امت سے منقطع ہو جائے تو امت تباہ ہو جائے۔ یہ سرکار کی کرم نوازیاں کہ رب کا وعدہ بھی جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ جس طرح پہلی قومیں پوری صفحہ ہستی سے مٹ گئی، ملیہ میٹ ہو گئی، اس طرح عذاب نہیں بھیجوں گا۔ مولانا جامی جس وقت چلے، نعت لکھی، ارادہ کیا کہ سرکار نو سنانی ہے، سرکار کو سنانی ہے۔ نعت لکھ کر چلے تو ادھر گورنر مکہ سرحدوں پر ہیں، قافلہ پہنچا تو سوال ہوا تو اڈے جو جامی کیڑا ہے؟ سامنے آئے، فرمایا آج یہی شکل دکھائی گئی ہے، یہی شکل سرکار نے دکھائی، نام بھی یہی بتایا، علاقہ بھی یہی بتایا۔ مولانا جامی نے کہا پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا باقی سارا قافلہ آ جائے، جامی میری قبر پر نہ آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خبریں کیسے پہنچی؟ اگر مر کر مٹی تلے ملنے والا عقیدہ رکھا ہو تو پھر تو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی یہ خبریں کیسے پہنچی کہ غلام کے قدم بھی سرکار گنے کہ کہاں سے چلے، کس وقت پہنچے گا، دل میں کیفیت کیا ہے، کس ارادے سے آ رہے۔ فرمایا جامی سے کو تم واپس چلے جاؤ، باقی سارا قافلہ آ جائے۔ سوال یہ ہے میں یا آپ جائیں، ہمیں روک لیا جائے۔ مجھے ابھی 8 دن ہوئے یا 9 دن ہوئے واپسی آیا ہوں، مجھے کوئی کہے نا کہ آپ کو مبارک ہو، میں توجہ ادھر لے جاتا ہی نہیں، واللہ کلیجہ پھٹتا ہے مدینہ شریف کو یاد کر کے۔ میں ادھر توجہ لے جانے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میں تو ایک گناہگار آدمی، اگر مولانا جامی جن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوا چلے تو ہوا سے کہے نسیمہ جانب بدھا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن، اے ہوا اگر تیرا گزر شہر نبی سے ہو تو جامی کا حال سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دینا۔ وہ جامی جو کہتے ہیں کاش مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھرنے والے کتے کا نام جامی ہوتا، اس بہانے میرا نام تو سرکار کی زبان پر آ جاتا۔ وہ جامی جو کہتے ہیں کاش سرکار کے نالین میں جو تسمے ہیں وہ میرے چمڑے سے بنے ہوتے، میں ہر وقت سرکار کے تلووں سے لگا رہتا۔ بے ادبوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ جس وقت سرکار کی سواری گزری تھی ایک قبیلے سے اور اس سواری نے بول کر دیا تو رئیس المنافقین نے کپڑا منہ پر رکھ کر کہا کہ اس سواری کے بول کی بو نے مجھے اذیت دی ہے۔ توجہ فرمائیں گے، بات سرکار کی نہیں ہوئی، سواری کی بھی نہیں ہوئی، سواری کے بول کی بو نے مجھے اذیت دی ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا سن، اس سواری کی بو ہمیں تجھ سے بھی اچھی لگتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا تو نے سواری دیکھی ہے، یہ نہیں دیکھا سوار کون ہے، سواری پر بیٹھا کون ہے، تو نے یہ نہیں دیکھا۔ فرمایا سن، لکڑی کی ریحل پر اگر قرآن آ جائے تو ہم اس لکڑی کی ریحل کو بوسے دے کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، لکڑی کی ریحل پر قرآن آئے تو لکڑی کا ادب کیا جاتا ہے، تو جس سواری پر صاحب قرآن آئے۔ بات سرکار کی نہیں ہوئی تھی، سواری کی بھی نہیں ہوئی تھی، سواری کے بول کی بو کی ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن رواحہ نے اتنا بھی گوارا نہ کیا، گویا آپ نے بتایا ناموس رسالت کا مسئلہ ریڈ زون ہے، اس میں کسی کتے بلے کو منہ مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس پر پہرا ہے حضرت صدیق اکبر پاک سے لے کر حضرت امیر المجاہدین تک کا پہرا بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ اس ریڈ زون کے اندر منہ نہیں مار سکتا۔
गिरामी कदर तवज्जो फरमाएं, कबूलियत की जुमा की रात है, ये दुआ भी फरमाएं कि वो जो एक दज्जाल पकड़ा गया है, वो जो एक दज्जाल जहलम से पकड़ा गया है, दुआ करें कि वो अपने अंजाम को पहुंचे। किस कदर उम्मत को उसने फितनों में मुब्तला करने की कोशिश की, सहाबा का गुस्ताख, औलिया का गुस्ताख, सरकार का गुस्ताख। तो आज इस इज्तिमा में आप इदारों से मुतालबा करते हैं कि उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। 295C की दफा जो उस पर लग चुकी है उसके मुताबिक फैसला करें। वीडियो मौजूद है सोशल मीडिया पर जो उसने बकवास की, इसलिए कि अंदर अगर गंद हो तो वक्तन फवक्तन बाहर आता रहता है। हज़रात गिरामी कदर, मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह जब रोए कि मुझे सरकार ने मना कर दिया तो हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए। जामी क्यों रोते हो, हुजूर तो सा रोक देता, कोई गुस्ताखी की, कोई नाज़ेबा लफ्ज बोला, फरमाया नहीं। जामी मसला यह है कि जिस इश्क और मोहब्बत में डूब कर तू आ रहा था, वो नाक जो जेब में रखी हुई है, तनम फरसूदा जां पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पई मुर्द आवारा जे इसियां या रसूल अल्लाह। और इसी मानो मफहूम में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, इन नलती यारी हस्सवा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फी अन नबिय्यिल मुहतरम। तो मौलाना जामी ने अर्ज़ किया, हुजूर मैंने कोई गुस्ताखी कर दी? फरमाया नहीं, मसला यह है जामी, जिस मोहब्बत में डूब कर तू आ रहा था, अगर उस मोहब्बत के साथ उस इश्क में डूब कर तू मेरी कब्र पर आ जाता, मुझे कब्र से निकल कर तुझे सीने से लगाना पड़ता। हज़रात गिरामी कदर, बात को समेटते हुए आखिरी रिवायत अर्ज कर रहा हूं, आप तवज्जो फरमाएंगे। इमाम यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको नकल किया, आला हजरत ने फतावा रज़विया में इसको नकल किया कि 555 हिजरी है। कितना? और 555 हिजरी अगर आप गौर फरमाएं तो जमाना 11वीं आले पीर दा, ये वही 5वीं सदी है। 555 हिजरी। और जिस शख्सियत का मैं जिक्र करने लगा, हज़रत गौसे आज़म पाक के तज़किरे में बार बार इनका नाम आता है कि ये पैगामात का सिलसिला दोनों हस्तियों में रहता था। और ये शख्सियत हुसैनी सैयद है, गौसे आज़म हसनी सैयद है, ये हुसैनी सैयद है। और सिलसिला रिफाइया के बानी है शेख अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 555 हिजरी है, हज किया। जब हज के मनासिक से फारिग हुए तो मदीना तैयबा आने लगे। जब मदीना तैयबा आने लगे तो मदीना तैयबा सरकार की कब्र अनवर पर पहुंचकर अशार पढ़े, नात पढ़ी और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं बगदाद में था तो मैं अपनी रूह को नायब बनाकर आपकी कब्र पर भेजा करता था। मेरी ये रूह नायब बनकर आपकी कब्र के बोसे लिया करती थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं जिस्म के साथ आया हूं। पहले मेरी रूह आती थी, अब मेरा मादी वजूद जिस्म आया। तो सरकार हुण मैं जाना नहीं, जाना बोलो ना सुभान अल्लाह। हुण सरकार मैं जाना नहीं, जदों तक सरकार तुसा हाथ कट के हाथ नहीं मिलाओगे मैं नहीं जाना। यह दरख्वास्त कौन कर सकता है? जिसका अकीदा पुख्ता हो। जिस तरह बरेली के ताजदार को मवाजा शरीफ के सामने किसी ने कह दिया, इथों नहीं मंगीदा। अब उसको पता नहीं था किससे कह रहा हूं। 1200 किताबें लिखी हैं उस इमाम ने, 150 उलूम उसके एक सीने में है। जब कहा अहमद रजा यहां से नहीं मांगते, आपने फरमाया मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, लब वहां है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीड़ तेरे पाक दर की है।
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا دست کرم قبر سے باہر نکالیں، میں بوسہ دوں گا تو جاؤں گا۔ یہ بات وہی کر سکتا ہے جسے یقین کامل ہو۔ 90,000 بندہ موجود ہے۔ کتنا؟ 90,000 بندہ موجود ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور شک ہوئی۔ آپ جو لفظ لکھے ہیں وہ سنیں، فرمایا گورے گورا ہاتھ باہر آیا، سرکار کی انگشت مبارک، انگلیاں مبارک دراز تھی، لمبی تھی، نبی علیہ السلام کا ایک دست کرم باہر آیا، اس سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی، مدینہ طیبہ کے در و دیوار جگمگا رہے تھے۔ اس دور کے ولی کامل حضرت شیخ عدی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے خادم اس مجمع میں موجود تھے، اور میں نے دیوبند اکابر کی کتابوں میں پڑھا، انہوں نے لکھا ہے اس 90,000 کے مجمع میں جس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، وہاں 11ویں والا پیر خود بھی موجود تھا۔ جس وقت سرکار کا دست کرم باہر آیا اور حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی نے بوسہ دیا، تو پھر سوال ہوا حضرت شیخ عدی رحمت اللہ علیہ کے خادم سے، وہ ہاتھ کیسا تھا؟ فرمایا گورا گورا ہاتھ تھا، لمبی لمبی انگلیاں تھی، سرکار کے ہاتھ مبارک سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی۔ اور فرماتے ہیں لوگ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا کچھ لوگ وہ تھے جن پر ایک جلالی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ نعرے تکبیر بلند کر رہے تھے، کچھ وہ تھے جن کی زبان پر درود و سلام کے ترانے تھے، اور کچھ وہ تھے جو اپنی زبان سے کہہ رہے تھے اگر آمنہ کے لال کے ایک ہاتھ کی نورانیت کا عالم یہ ہے تو خدائی جانے پورے وجود کی نورانیت کا عالم کیا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاج نعرہ ختم نبوت، تاج نعرہ ختم نبوت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ حضرات گرامی قدر، فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت، ما انا علیہ و اصحابی، سرکار سے عرض کیا گیا حضور کون ہے فرقہ ناجیہ؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے، اور اس کی تعبیر محدثین نے کی ہم اہل السنت والجماعت، ہم ہیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت، ہر عقیدہ خوشبو والا، بولو نا سبحان اللہ، ہر عقیدہ ادب والا، ہر عقیدہ سرکار کی عظمت کا پتہ دینے والا، ہر عقیدہ سرکار کی تعظیم سکھانے والا، ہر عقیدہ سرکار کا ادب سکھانے والا۔ اس لیے میں ہر جگہ یہ دعا ضرور کروایا کرتا ہوں اپنے بزرگوں کی موجودگی میں، دعا کریں یا اللہ رہیں سنی، آمین کہہ دیں، یا اللہ رہیں سنی، جییں سنی، مرے سنی، اٹھیں سنی، کیونکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، وما علینا الا البلاغ۔ درود و سلام تاجدار حرم، اے شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو دیگاہ کرم، اے شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، دور رہ گئے نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ گئے نہ دم ٹوٹ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی جو کچھ پڑھا گیا تلاوت کلام پاک، نعت شریف، بیان، سلام، سب کچھ تیری بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب تمام انبیاء کرام کی روایت مقدسہ کو عطا فرما۔
بالخصوص نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو اس کا ثواب عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع مومنین مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما، قبروں کو کشادگی عطا فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہی جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، تمام مسلمانوں کی جائز خواہشات کو پورا فرما، تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما، جو مسلمان مقروض ہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، جو مسلمان بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ الہی ملک پاکستان کو استحکام اور ترقی عطا فرما، اہل پاکستان کی عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان پاکستان کے ناپاک منصوبوں کو نیست و نابود فرما، دشمنان اسلام کی ناپاک سازشوں کو نیست و نابود فرما، گستاخان رسول کی ناپاک سازشوں کو نیست و نابود فرما۔ الہی عالم اسلام کے اتحاد اور اتفاق کی دولت نصیب فرما، کشمیر، بوسنیا، فلسطین، چیچنیا، عراق، افغانستان، برما، شام، لیبیا، یمن کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ الہی اہل غزہ کی خاص مدد فرما، اہل فلسطین کی مدد فرما، غاصبوں کے غصب سے نجات عطا فرما، ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ الہی عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر موت عطا فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، پرچم اسلام کے نیچے موت عطا فرما، بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب فرما، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ الہی اس محفل پاک کے تصدق جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، سیدہ زہرا کی چادر تطہیر کا صدقہ الہی ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما۔ جو نوجوان بے روزگار ہیں الہی حسنین کریمین کی شہزادگی کا صدقہ ان کے لیے مناسب روزگار کا انتظام فرما۔ ان محافل کو سجانے میں جتنے دوست جس طرح سے تعاون کرتے ہیں ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرما، ان کی دینی مسائل اور کاوشوں کے اندر مزید ہمت اور توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں اپنی ہر آزمائش سے محفوظ فرما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر رحمت کا سایہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ